السلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے کمر درد. کمر درد جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کمر درد کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے چوٹ لگنا، گر جانا، کمزوری ہونا یا بہت زیادہ سیکسول ایکٹیویٹی کے بعد کمر میں درد رہنا. اس کے علاوہ اچانک وزن اٹھانا، اسے بھی کمر درد ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی ڈسک سلپ ہو جائے یا اس پہ گیپ آ جائے تو پھر بھی متواتر کمر درد رہنا شروع ہو جاتی ہے. دوستوں، جس طرح ایک دم کمر درد کی کئی ساری وجوہات ہیں، اسی طریقے سے ایک کمر درد یہ مختلف انسانوں میں مختلف علامات کے ساتھ آپ کو مل سکتی ہے، اور جیسے ہی علامات تبدیل ہوتی ہیں کمر درد کی دوا بھی تبدیل ہو جاتی ہے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں روسٹاکس کی. تو روسٹاکس میں اچانک کوئی وزن اٹھانا یا بھیگ جانا، سرد موسم، اس کی وجہ سے کمر میں درد ہوتی ہے، اور مریض جیسے حرکت کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی کمر درد بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر مریض ایک جگہ پہ بیٹھا رہے یا لیٹا رہے تو آہستہ آہستہ کمر درد زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اسے بے چینی ہوتی ہے. اس کے بعد برائیونیا ہے. برائیونیا بھی کمر درد ہوتی ہے، لیکن برائیونیا کی کمر درد لیٹ جانے سے اسے سکون ملتا ہے، اور چلنے سے کمر میں درد زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک دوا ہے ایسکولس ہپ. ایسکولس ہپ بھی روسٹاکس کی طرح جب حرکت کرتا ہے شروع میں اسے درد ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کی درد میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن دوستو، روسٹاکس اور ایسکولس ہپ میں ایک بہت واضح فرق ہے کہ جب بھی روسٹاکس کا مریض بیٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ پر آہستہ آہستہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایسکولس ہپ کا مریض جب 2-4 قدم چلتا ہے تو پھر وہ کمر کو سیدھی کرتا ہے. یعنی کہ روسٹاکس کا مریض ایک جگہ پر کھڑا ہو کر سیدھا ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ درد کے ساتھ. لیکن ایسکولس ہپ کا مریض 2-4 قدم چل کے پھر وہ سیدھا ہوتا ہے. تو روسٹاکس میں عام طور پر قبض نہیں پائی جاتی، لیکن ایسکولس ہپ میں قبض بہت شدید پائی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو نکسمی کا یہ بھی کمر درد کے لیے ایک بہت اہم دوا ہے. لیکن اس کی جو کمر درد ہے اس کی وجوہات دیکھی جائے تو گیلے فرش پر بیٹھنا، سمندر کے کنارے کسی گیلے پتھر کے اوپر بیٹھنے سے اگر کمر درد ہو جائے تو پھر بھی ہم نکسمیکا سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. نکسمیکا میں ایک خاص علامت قابل غور ہے کہ جب بھی مریض لیٹا ہوتا ہے اس کو کروٹ چینج کرنے کے لیے اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے، اور بیٹھ کر پھر وہ کروٹ چینج کرتا ہے. لیٹے لیٹے کمر اس کی کروٹ چینج کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ مریض اسے سردی زیادہ لگتی ہے، چڑچڑا ہوتا ہے، اور یہ کاروباری آدمی ہوتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ میں سب کو لیڈ کروں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بربس فلگرس کی، تو بربس فلگرس میں کمر درد گردوں کے مقام پر ہوتی ہے، اور یہ کمر درد اس قسم کی ہوتی ہے کہ جب مریض کھڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کمر درد تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ کمر میں درد کا بڑھاؤ شروع ہو جاتا ہے. جتنی دیر مریض کھڑا رہے گا اتنی ہی اسے کمر درد زیادہ ہوتی رہے گی. اس کے بعد اگر ہم اور دوا کی بات کریں تو وہ ہے بیلاڈونا. بیلاڈونا کی بھی کمر درد بہت شدید ہوتی ہے، اور اتنی شدید ہوتی ہے کہ اسے ایسے لگتا ہے جیسے کمر ٹوٹ جائے گی. اگر کمر کے ٹوٹنے کا احساس پایا جائے تو پھر دوا بیلاڈونا ہوتی ہے. باقی اس کی علامات آپ جانتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں،
اور سر گرم ہوتا ہے اور شدید غصے والا مریض ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کالی کار۔ کالی کار میں بھی کمزوری بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور کمر درد۔ اگر یہ 3 علامات ایک ہی انسان میں، ایک ہی مریض میں آپ کو اکٹھی مل جائیں تو پھر اس کی دعا کالی کار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے بربرس بیلسپنس۔ بیلسپنس جو دعا ہے، اس کا مریض اگر جھک کر ایک ہی جگہ پر کام کرتا رہے تو اسے کمر میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ عام طور پر مالی حضرات جو کہ پودوں کو گوڈی وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی دعا ہے۔ اس کی کمر میں بھی اکڑاؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ روٹا میں بھی کمر درد ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ لیٹتا ہے اسے کمر درد میں آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری لیٹنے سے اگر کمر درد جس کی بہتر ہوتی ہے وہ ہے نیٹمیور۔ لیکن نیٹمیور اور روٹا میں فرق یہ ہے کہ نیٹمیور کا مریض جب کسی سخت جگہ پہ لیٹتا ہے تو پھر اسے افاقہ ہوتا ہے، اور اگر ویسے نرم جگہ پہ لیٹے تو اسے سکون نہیں ملتا، اسے متواتر درد ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد پلساٹیلا ہے۔ پلساٹیلا کا مریض جیسے چیئر پر ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے اسے کمر میں درد ہوتی ہے، لیکن ٹیک کے علاوہ اگر وہ بالکل ایسے سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے تو اس کو کمر درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تھوجا ایک دعا ہے۔ تھوجا ایک ایسی دعا ہے جس کا مریض جب بھی اٹھنے لگتا ہے تو ایک سائڈ پر وزن دے کر پھر اٹھتا ہے، یا اگر پریگننسی کے دوران عورتوں میں وہ جو ڈلیوری کے وقت کمر میں انجیکشن لگتا ہے، اگر کمر میں انجیکشن لگے تو پھر بھی اس کی دعا تھوجا ہی ہوتی ہے۔ تھوجا آپ ہائپرٹینسی میں دیں تو آپ دیکھیں انشاءاللہ مریض بہت جلد سکون میں چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے لیڈم پال۔ تھوجا کی جگہ لیڈم پال کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر مریض کو چوٹ لگے اور وہ کسی نکیلی جگہ پہ گرے اور گرنے سے اگر اسے چوٹ لگ جائے اور اس کے بعد کمر درد شروع ہو جائے تو پھر بھی دعا لیڈم پال ہوتی ہے۔ لیڈم پال کا ابھی چند دن پہلے ایک کیس تھا کہ ایک مریض جو کہ بہت زیادہ کمزوری فیل کر رہا تھا اور وہ سیدھا ہو کر چل بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ گرا ہے اور چوٹ لگی ہے۔ جب مریض مزید اسے پوچھا گیا کہ کہاں گرے، کیسے گرے، تو وہ چارے والی جگہ پہ گرا تھا جہاں پہ وہ بھینسیں وغیرہ چارہ کھاتی ہیں، جسے پنجابی میں کھرلی بھی کہتے ہیں۔ وہ اسے لگی اور اس سے کمر درد شروع ہو گیا، اور لیکن وہ اس کے کونے کے اوپر لگی تھی۔ کونے کے اوپر لگنے کے بعد اسے کمر درد شروع ہو گئی، جسے لیڈم پال دی گئی اور وہ مریض ٹھیک ہو گیا۔ دوستو، اسی طریقے سے چند دعائیں، یہ موٹی موٹی ادویات جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ادویات کمر درد میں استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ اگر کمر درد بار بار یعنی کہ آپ دعا دیں وہ ٹھیک ہو جائے، پھر کمر درد شروع ہو جائے، پھر آپ دعا دیں وہ ٹھیک ہو جائے، پھر کمر درد شروع ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے علاج کے دوران روٹا کو ایز اے انٹرکرنٹ ریمیڈی کے استعمال کریں گے تو ایک دفعہ اس کا علاج کرنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسے درد نہیں ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔
اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔